آج کے وقت میں دنیا کا سپر پاور کوئی ہے تو وہ امریکہ ہے، لیکن آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب دنیا کا سپر پاور ایک اسلامی ملک تھا۔ یہ وہی اسلامک سٹی ہے جسے دنیا کبھی نہیں بھلا سکتی ہے۔ آج مسلمان ہر جگہ پریشان ہے، اس کا گھر توڑا جا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا کنٹری نہیں ہے جو یہ کہے کہ مسلمان ہمارے ملک میں آ کر آباد ہو جائے، ہم اس کو بسانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس کا الٹا ہی ہو رہا ہے۔ سبھی کنٹری اپنے یہاں سے مسلمانوں کو بھگانے کی جی توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ وجہ صرف ایک ہے، آج مسلمانوں کے اندر ایجوکیشن کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اسکل کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا جب پوری دنیا میں سب سے ایجوکیٹڈ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ یہ بات ہے سن 775 عیسوی کی، جب ابو جعفر المنصور نے ایک شہر کی بنیاد رکھی جسے بغداد شہر کہا جاتا ہے۔ اگر اس کی لوکیشن کی بات کیا جائے تو آج کا موجودہ عراق میں ایک شہر کا نام بھی بغداد ہے، اور یہ عراق کی راجدھانی بھی ہے۔ بہرحال 775 سے 932 عیسوی تک بغداد سٹی کو پوری دنیا میں سپر پاور کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس زمانے میں ماڈرن سٹی کا خطاب بغداد ہی کو حاصل تھا۔ اس شہر میں علم و ادب، فن اور اسکلز کی بہت قدر کی جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر سے ہر طرح کے علم و فن میں مہارت رکھنے والے لوگ اس شہر میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے ڈاکٹر، حکیم، ہسٹورینز نے اپنے علم اور فن کا خوب جوہر یہاں پر دکھلایا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ ہی سالوں میں یہ شہر ورلڈ ہسٹری کا گریٹ سٹی بن گیا۔ اس زمانے میں بغداد کا چرچا سن کر ہندوستان سے لے کر مصر تک سبھی ملک کے لوگ جوک در جوک بغداد میں آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے اور یہاں پر بزنس اور تجارت کو بڑھانے لگے۔ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی لائبریری مسلمانوں کے پاس تھی۔ اس لائبریری میں اسلامک کتابوں کے علاوہ سائنس، جغرافیہ، ہسٹری، میڈیکل، غرض کے ہر موضوع پر یہاں پر کتابیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ بغداد کے بادشاہ نے ٹرانسلیٹر کو بھی اس کام پر لگایا ہوا تھا کہ وہ دنیا بھر کی کتابوں کا ترجمہ کرے۔ آج دنیا بھر میں کاپی، کاغذ وغیرہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس کی کھوج کرنے والے سائنسدان مسلمان ہی تھے، جس کا تعلق بغداد سے تھا۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس کی کھوج مسلمانوں نے کیا ہے۔ یہ وہی بغداد ہے جہاں ہارون رشید اور مامون رشید جیسے عظیم بادشاہ نے حکومت کی ہے۔ ہارون رشید نے ہی سب سے پہلی مرتبہ دارالترجمہ یعنی ٹرانسلیٹ کرنے والے دفتر قائم کیے، جس میں یونانی، لاطینی، سنسکرت، سریانی اور بہت سی زبانوں کا ترجمہ کیا جاتا تھا۔ آج یورپ بہت ترقی کی منزل چھو رہا ہے۔ ہسٹورینس اور تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ یہی کتابیں جو بغداد میں تھی کئی سو سالوں بعد یورپ پہنچی، اور پھر اس کی ترقی کا زمانہ شروع ہو گیا۔ بغداد ایسا شہر تھا جہاں عالموں کی بہت عزت کی جاتی تھی۔ ایجوکیٹڈ پرسن یعنی علم والوں کو اتنی عزت دی جاتی تھی جتنا آج کل ہمارے دیش میں نیتاؤں کو دی جاتی ہے۔ بغداد کی ایک بات بہت مشہور ہے کہ وہاں جو کوئی بھی نئی کتاب لکھتا یا پھر ٹرانسلیٹ کرتا تو ان کی کتابوں کے وزن کے برابر سونا اور جواہرات ان کو انعام کے طور پر دیا جاتا تھا۔ مجھے بتائیے، اس ماحول میں مسلمان ترقی نہیں کرے گا تو اس ماحول میں ترقی کرے گا جہاں ناچ گانے والوں کو عزت دی جاتی ہو، ان کے ویڈیو کو شیئر کیے جاتے ہوں اور صلاحیت مند کی کوئی حیثیت نہیں ہو، ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہو۔ ایسے ماحول میں مسلمان کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ بہرحال عظیم الشان مسجد، کتب خانے اور مدرسوں، کالجوں کے علاوہ بغداد میں ہر قسم کے ساز و سامان سے بھرے ہوئے بازار بھی موجود تھے۔ تاریخ کے پنوں میں بغداد میں کئی ایسے عالموں کے نام درج ہیں جنہیں دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ فارسی کے مشہور شاعر شیخ سعدی نے اچھا خاصا عرصہ بغداد میں ہی گزارا ہے۔ اس کے علاوہ علم کیمیا کا روشن نام جابر بن حیان، الجبرا کو بنانے والے الخوارزمی، اسی طرح مشہور مفکر اور عالم دین امام غزالی، عربی کے مشہور شاعر ابو نواس، تاریخ دان طبری اور کئی عالم دین اس شہر کے نواسی تھے جو دنیا کے لیے علم کے خزانے چھوڑ گئے۔ مسلمانوں کا اتنا سنہرا دور چل رہا تھا
کہ اچانک ایک دن شاید کسی کے نظر لگ گئی، پھر ایک رات میں ہی تقریباً 20 لاکھ مسلمانوں کو ہلاکو خان نے چن چن کر قتل کر دیا۔ اتنے بڑے قتل عام سے مسلمانوں کی پوری طاقت اور علم و ہنر سب کچھ ختم ہو گیا۔ ہلاکو خان نے اتنے لوگوں کا قتل کیا تھا کہ بغداد کے ندی دجلہ اور فرات کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا۔ کئی دنوں تک خون کی وجہ سے ندی کا پانی لال رہا۔ پھر ہلاکو خان نے بغداد کے سارے کتابوں کو جلا دیا۔ یہ کتاب اتنی زیادہ تھی کہ ندی کا پانی لال سے کالے رنگ میں بدل گیا۔ لائبریری کے علاوہ پورے بغداد شہر میں آگ لگوا دی گئی۔ خیر، آج کے لیے اتنا ہی۔ ہلاکو خان جس نے بغداد کا نام و نشان مٹا دیا، اس کے بارے میں اور بھی ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ جب تک کے لیے ہمیں لائک، فالو اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ہم پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔